بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سائل نے پوچھا ہے سحری کا وقت کب تک ہے؟ اس لیے اکثر احباب کو دیکھا گیا ہے ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک اذان مکمل نہیں ہو جاتی تب تک سحری بندہ کھا پی سکتا ہے۔ وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ اب اس کے بعد اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جو اذان فجر ہے وہ سحری میں ہرگز داخل نہیں ہے، اور جو احباب اذان کے دوران کھا پی رہے ہوتے ہیں جب سحری کا وقت ہو تو اذان کو سحری میں داخل رکھتے ہیں، اسی طرح جب روزے کو پورا کریں تو ان کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کا خاص اہتمام کریں کہ جب نماز مغرب کی اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد روزے کو افطار کریں۔ حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے جب اذان فجر ہوتی ہے اس میں سحری کرتے رہتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے اذان سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، روزے کو افطار کر لو، وقت ہو گیا ہے۔ تو اذان کا مکمل ہونا تو ایک طرف رہا، یہ اذان کا شروع ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ اعلان پہ ہی روزے کو افطار کر لیتے ہیں۔ اگر اذان فجر سحری میں داخل ہے تو پھر ہونا تو یوں چاہیے کہ نماز مغرب کی اذان جو ہے یہ روزے میں داخل ہو، حالانکہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس امت کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائی ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، آپ نے روزہ رکھا اور کھیتوں کو تشریف لے گئے، دن کو کھیتی باڑی کے کام کرتے رہے، جب شام کو واپس لوٹ کر آئے تو زوجہ سے فرمانے لگے کھانے کے لیے لے کر آؤ، وہ کھانے میں مشغول ہو گئی۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی، جب بیوی کھانا لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ سو چکے تھے۔
قاعدہ اور کلیہ یہ تھا، شریعت یہ تھی کہ جب بندہ سو جائے تو سونے کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا. آپ نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ نے اسی طرح روزے کی دوبارہ نیت کر لی. پھر کھیتوں میں تشریف لے کر چلے گئے. جب دن کا وقت ہوا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اب یہ معاملہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں پیش ہوا. وحدہ لا شریک جل وعلا نے اس امت کی آسانی کے لیے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک سحری کو حلال فرما دیا اور اس کو مباح رکھا. اگر کوئی بندہ غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق تک جو مرضی کھاتا پیتا رہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سحری کا اہتمام نہیں کرتا، اسی طرح روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا. لیکن ارادتاً اس طرح کر لینا کہ سحری کو چھوڑ دینا اور اسی طرح روزے کی نیت کو کر لینا، یہ منع ہے. اس طرح کرنا ہرگز نہیں چاہیے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سحری میں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، اور جو کھانا سحری کے لیے کھایا جائے قیامت کے روز وحدہ لا شریک جل وعلا اس کا حساب ہرگز نہیں لے گا. اور جو بندہ سحری کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اور اس کے فرشتے اس بندے پہ درود بھیجتے ہیں. سحری بندہ خود کھاتا ہے، ایک تو کھانے کا حساب نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ میرا رب اس پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود پڑھنا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ میرے مالک کی طرف سے اس بندے پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. لہذا سحری کا خاص اہتمام کیا جائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال کے روزے رکھے. صوم وصال یہ ہوتا ہے بندہ سحری نہ کرے، اسی طرح اگلے روزے کی نیت کر لے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کر لیے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جسموں میں نکاہت کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا، تو فرمانے لگے صحابہ کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے رکھ رہے ہیں جس طرح آپ روزے رکھتے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں کون ہے میری مثل؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. لہذا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع فرما دیا. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ سحری کا بھی خصوص کے ساتھ اہتمام کریں اور افطاری کا بھی اچھی طرح انتظام کریں. رہا مسئلہ یہ کہ اذان ہونے تک جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ تو اپنا روزہ شروع میں ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اب تھوڑا سا اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، جب بندہ 15 گھنٹے اپنے مالک کی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے اگر بندہ چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے یقیناً بہت ہی فائدہ بخش ثابت ہوگا. دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین۔